الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. 30 جنوری 2001 بروز منگل کو ایک مخصوص فرقے کی طرف سے گلبرگہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس کا موضوع اور خطیب کا نام دونوں کا اعلان پوسٹر کے ذریعے کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ مقرر صاحب تشریف نہیں لائے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے اور گمان غالب یہ ہے کہ معتبر ذرائع سے ان خطیب صاحب کو یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ اب گلبرگہ کا ماحول بدل چکا ہے. یہاں اب عوام انٹ شنٹ باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہے. اب یہاں کی عوام ہر بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے کی خواہاں ہے. شاید اسی وجہ سے وہ حضرت یہاں تشریف نہیں لائے. ہاں، اس موضوع پر دوسرے لوگوں نے لب کشائی کرنے کی کوشش کی، لیکن لب کشائی کرنے والے ایسے لوگ تھے جن کو علم اور عقل سے کوئی واسطہ نہیں، جن کی فکر و نظر کے اندر عمق اور گہرائی نہیں، جنہیں نظر اور استدلال کا معنی ہی معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایسے علم سے بے بہرہ لوگ علم غیب جیسے نازک موضوع کے اوپر کیا گفتگو کریں گے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے مخالف کو جی بھر کے گالیاں دیں. میں نے یہ چاہا ہے اور ہماری جماعت کا کہنا بھی یہ ہے کہ موضوع انہوں نے دیا تھا، ان لوگوں نے تو اس پر گفتگو نہیں کی، اس موضوع کو آپ نبھائیے. لہذا ہم آج صرف قرآن حکیم سے یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے. پوسٹر پر ایک دفعہ پھر سے نظر ڈال لیجئے گا. عنوان یہ ہے کہ رسولوں کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں ٹھہر کر یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی علم غیب قرآن سے ثابت ہے تو اس کی یہ بات اس بات کے مرادف ہے
کہ قرآن حکیم سے شرک ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پورا قرآن حکیم از اول تا آخر شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن حکیم سے شرک ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن حکیم سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے علم غیب ثابت ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن حکیم سے شرک ثابت ہے۔ جیسے یہ دعویٰ غلط کہ قرآن حکیم سے شرک ثابت ہے، ویسے یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ قرآن حکیم سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ لہذا پوسٹر کا جو عنوان ہے سراسر شرکیہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کی کسی آیت سے اور احادیث شریفہ کے پورے ذخیرے میں موجود کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد پھر موضوع کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، یہ علم غیب نہیں جانتے، ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ الا اللہ، غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور ان کو تو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق تو نور سے پیدا کی گئی ہے جسے ہم ملائکہ کہتے ہیں، ایک مخلوق نار سے پیدا کی گئی ہے جسے ہم جن کہتے ہیں، اور ایک مخلوق خاک سے پیدا کی گئی ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ من فی السماوات والارض کے اندر یہی تینوں گروہ شامل ہیں۔ یعنی اللہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ غیب کا علم نہ تو فرشتوں کو ہے، غیب کا علم نہ تو جنوں کو ہے، اور غیب کا علم نہ تو کسی انسان کو ہے۔ لہذا غیب کا علم جب ان تینوں مخلوقات کو نہیں ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اور اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بڑے ہی جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ قرآن حکیم کا پہلا پارہ کھول لیجئے اور آپ وہ آیت کریمہ پڑھیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام بتا دیے، سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نوری مخلوق یعنی ملائکہ کے اوپر پیش کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ فقال، اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے اگر علم غیب جانتے تو انہیں فٹافٹ یہ نام بتا دینے چاہیے تھے۔ انہوں نے کیا کہا اس سوال کے جواب میں؟ اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں ان ناموں کا علم نہیں ہے۔ لا علم لنا، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہاں،
تھوڑا بہت جو ہمیں علم ہے وہ تیرے سکھانے کی وجہ سے ہے۔ الا ما علمتنا، تھوڑا بہت جو کچھ علم ہمارے پاس ہے وہ تیرے سکھانے کی وجہ سے ہے، اور انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہی ٹھہر کر ایک اور بات بتا دوں، تمام ملائکہ میں سب سے معزز اور اللہ کا مقرب فرشتہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کہی ہے، انہیں ایک صفت سے متصف کیا ہے کہ فرشتوں میں ان کی چلتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس فرشتے کی فرشتوں میں چلتی ہو اس کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ مطاع ہے وہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے، مطاع یعنی جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مطاع ہو، مطاع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چلتی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، فرشتوں میں ان کی چلتی ہے۔ جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معزز اور مقرب فرشتہ ہے، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز اور مقرب فرشتہ جبرائیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت اور بتائی ہے، الروح الامین۔ بخاری شریف، مسلم شریف، اور اگر بخاری اور مسلم سے کوئی چڑ ہو تو مشکات شریف جو تمہارے ہاں متداول ہے کھول لو، پہلے یا دوسرے صفحے کے اوپر ہی حدیث جبرائیل ملے گی، مشہور حدیث ہے۔ حدیث کا طالب علم اسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانتا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ حدیثیں میں اگلے جمعہ میں بیان کروں گا، آج صرف آیات قرآنیہ ہی پر اکتفا کروں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک آدمی سفید لباس کے اندر، جس کے اوپر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، اونٹنی پر سوار ہو کر کے آیا، اور اس نے بڑے اطمینان سے اپنی سواری کو باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گیا، اور آپ کے دونوں زانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور لگا سوال کرنے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ احسان کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ آدمی جبرائیل جو انسانی شکل میں آیا ہے، پوچھ یہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو ہر سوال کا جواب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا۔ حضرت جبرائیل یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ اس میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، پوچھنے والے کو بھی علم نہیں ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی علم نہیں ہے۔ ارے بخاری مسلم نہ پڑھ سکو تو کم سے کم مشکات شریف میں موجود حدیث جبرائیل تو پڑھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرشتہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، فرشتوں میں جس کی چلتی ہے اسے بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ اس میں پوچھنے والا یعنی سائل اور مسئول یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کے دونوں برابر ہیں؟ یعنی قیامت کب آئے گی؟ نہ تو علم اس کا مجھے ہے اور نہ ہے جبرائیل تمہیں بھی ہے، جبکہ تمہاری فرشتوں میں چلتی ہے۔ بات واضح ہو کر کے سامنے یہ آئی کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ملائکہ کو، جو اللہ کی ایک معصوم مخلوق ہے، نہیں۔ اب نیچے اتریے، نور کے بعد نار کی طرف آئیے، اس لیے کہ نور کے بعد ناری مخلوق بنائی گئی۔ اللہ نے نوری مخلوق کے بعد ناری مخلوق یعنی جنوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا جنوں کو غیب کا علم ہے؟ آپ سورہ سبا کھولیے، 22واں پارہ کھولیے اور سورہ سبا کی تلاوت
شروع کر دیجئے. وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی ہے اور تعمیر سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ڈکلیئرڈ ہو جاتی تو جن جو جگہ جگہ سے بڑے بڑے پتھر لاتے اسے اپنی اپنی جگہوں پر سیٹ کرتے، اور یہ کام انسانوں کے بس کا نہیں تھا. اگر ان کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی چند دنوں میں مر جانے والے ہیں، تو سب کام چھوڑ کر بھاگ جاتے. لیکن چونکہ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان نکال لی جبکہ وہ میدان میں کھڑے اس کام کی نگرانی کر رہے تھے، اور وہ اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگائے کھڑے ہیں، جبکہ ان کی روح ملک الموت نکال چکا ہے. ادھر کام پورا ہوا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جس کیڑے کو عصا کے کھانے پر لگا دیا تھا اس نے اپنا کام پورا کر دیا. ادھر کام مکمل ہوا اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر گر پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی جان قبض کر لی تو اس کا پتہ کسی کو نہیں چلا. ہم نے ان کی عصا کھانے کے لیے ایک کیڑے کو متعین کر دیا، اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. فلما خر، جب آپ زمین پر گرے تو تبینت الجن، تب جنوں کو علم ہوا، تب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو مرے ہوئے کھڑے تھے اور ہم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو بڑی حسرت کے ساتھ، بڑی ندامت کے ساتھ یہ کہنے لگے اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو کم سے کم اس رسوا کن پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوتے، کام چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے. یہ آیت کریمہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جس طرح نوری مخلوق فرشتوں کو، ملائکہ کو غیب کا علم نہیں، ایسے ہی اللہ کی ناری مخلوق یعنی جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ضرور انہیں ہو جاتا اگر انہیں غیب کا علم ہوتا. تو انہیں علم کب ہوا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے. فلما خر، جب آپ زمین پر گرے تبینت الجن، تب جنوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہمیں ان کی موت کا علم ہو جاتا، ہمیں غیب کا علم ہو جاتا تو کم سے کم اس رسوا کن عذاب میں ہم گرفتار نہ رہتے، یہ کام چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے. اب انسانوں کی طرف آئیے. بحث یہ ہے کہ رسولوں کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہلو پر آئیں کہ رسولوں کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، نیک لوگوں کا ایک اور طبقہ بھی ہے نبیوں کے علاوہ جو بڑے محبوب ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور ولی کا مطلب ہی دوست کے ہوتے ہیں، اور اولیاء اسی کی جمع ہے. یہ ایک گروہ ہے جو اللہ کا دوست کہلاتا ہے، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. کیا اولیاء اللہ کو غیب کا علم ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ سورہ کہف کا مطالعہ کیجیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اصحاب کہف ولی تھے یا نہیں تھے؟ ان کی ولایت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے دین کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے یہ اپنے شہر سے بھاگ پڑے اور ایک غار میں آئے تو ہم نے ان پر نیند طاری کر دی. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا.
بیان دیکھیں کس طریقے کا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حضرات اللہ کے اولیاء تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت علیہم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا۔ اے ہمارے حبیب، آپ جب ان کو دیکھتے تو ایسا آپ کو گمان ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالی جسے خود دائیں بائیں کروٹ دے، ان کے اولیاء اللہ ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ وہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ دائیں بائیں ان کو کروٹ دیتے رہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ زندگی کے لیے حرکت ضروری ہے۔ آدمی نیند میں بھی ہوتا ہے تب بھی حرکت کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے لیے حرکت ضروری ہے۔ اور وہاں ان کو 309 سالوں کے لیے نیند میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے نیند میں حرکت ضروری تھی، اس لیے کہ زندگی کے لیے حرکت ضروری ہے۔ اور نیند میں اللہ تبارک و تعالی خود حرکت دیتا تھا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، صرف اس کی قدرت تھی جس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں کروٹ میں ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی فرشتے کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ ان کو دائیں بائیں کروٹ دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ انہیں دائیں بائیں کروٹ دیا کرے، یا ہم نے کسی اور چیز کو حکم یہ نہیں دیا تھا کہ دائیں بائیں ان کو کروٹ دیا کرے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء تھے، ورنہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے۔ تو اصحاب کہف کے اولیاء اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، تبھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نوازشات کا ابر کرم برسا۔ یہ اس غار کے اندر 309 سال تک نیند کی حالت میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ لوگ اپنے غار کے اندر 300 سال رہے اور زیادہ کیا 9۔ 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا۔ اب دیکھیے اللہ کے یہ اولیاء بیدار ہو رہے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ تبارک و تعالی ان کے طرز گفتگو کو، ان کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ اور اس طرح ہم نے 309 سالوں کے بعد ان کو اٹھایا، اٹھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، کتنے ٹائم تک تم لوگ سوتے رہے؟ تو قالو، تو بقیہ نے کہا کہ لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم لوگ سوئے رہے۔ اب بتائیے کہ یہاں 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے ہیں، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ بتائیے اگر انہیں علم غیب ہوتا، غیب کا علم جانتے، تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم 309 سال تک یہاں پڑے رہے، یہاں سوتے رہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم لوگ ایک دن یا دن کے ایک حصے تک سوتے رہے، اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ یہ بتا دیتے کہ ہم 309 سال تک سوتے رہے۔ لہذا بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ کو بھی علم غیب نہیں، اللہ کی ناری مخلوق جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اب رہا معاملہ رسولوں کا۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کو علم غیب تھا، یہ جاننے کے لیے آپ سورہ طٰہٰ پڑھیے۔
سورہ طٰہٰ پڑھتے چلے جائیے. میرا خیال ہے کہ آخری صفحہ سے جو پہلے والا صفحہ ہے اس صفحے کے اوپر اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ذکر فرمائی ہے. فوسوس الیہ الشیطان فقال هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ دیا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ کس طریقے کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے وسوسے کا تذکرہ کیا ہے. آتا اور کہتا ہے هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت نہ بتا دوں کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو، اور اگر اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں ایسی بادشاہت ملے جو کبھی پرانی نہ ہو. هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتا دوں کہ ہمیشگی کا درخت کون سا ہے کہ اگر تم کھا لو تو جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ، ہمیشہ رہو، اور اس درخت کا پھل کھا لینے کی وجہ سے تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو بادشاہت کبھی پرانی نہیں ہوگی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو شیطان کو یہ کہنے کی ہمت پڑتی کہ میں تمہیں اس درخت کا نام نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو بھی یہ علم ہے، اور شیطان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. شیطان کو یہ معلوم تھا کہ آدم کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، حضرت آدم کو غیب کا علم ہے، تو کبھی بھی آپ کے پاس آ کر کے یہ نہ کہتا کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتلا دوں؟ ارے ایک شخص جب ساری باتیں جانتا ہے تو اسے شیطان آ کر کے کوئی بات بتائے تو ایک عجیب و غریب بات ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا. کیسے لوگ ہیں، اللہ اکبر. شیطان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اب وہ لوگ جو نبیوں کے لیے علم غیب ثابت کریں، بتائیے کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہیں یا نہیں ہے؟ اچھا، حضرت آدم کو غیب کا علم نہیں تھا، کیسے ثابت ہوا؟ اگلی آیت کے اندر بتا دیا گیا فَأَكَلَا مِنْهَا، درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے. درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے، اور درخت کا پھل کھا لیا جانا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت کہ آدم کو غیب کا علم نہیں تھا. ورنہ جس کو غیب کا علم ہو وہ بھلا شیطان کے چرکے میں اور شیطان کے دامے تصویر میں آ کر کے جنت سے نکل جانا کیسے منظور کرتا؟ اس لیے کہ آگے یہ بات کہی کہ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، چلو بھاگو یہاں سے. ارے یہ شجرۃ الخلد نہیں تھا، یہ شجرۃ الاخراج ثابت ہوا ان کے لیے، نکال دینے والا پیڑ. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی اس درخت کا پھل نہ کھاتے. انہوں نے اسے شجرۃ الخلد سمجھا، شجرۃ الاخراج نہیں سمجھا. ورنہ اگر شجرۃ الخلد سمجھتے، غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی اس درخت کے قریب نہیں جاتے. یہ پہلے نبی ہیں جن کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا. ان کے بعد ایک رسول آتا ہے جناب نوح علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن حکیم کے 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تذکرہ فرمایا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. یہ دوسرے رسول ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی اور صاحب کتاب بھی ہیں. اور 950 سال تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، توحید کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے. بہت معزز پیغمبر ہیں جناب نوح علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبانی یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے. کون سی بات رکھ دیجئے؟ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں. ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مختار نہیں ہوتا.
اس لیے کہ اس کے پاس خزانے نہیں ہوتے، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے لے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کا۔ تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اب اس سے زیادہ صریح بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرا پیغمبر بھی کہہ رہا ہے، دوسرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں نور سے بنا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہاری آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، یہ میرے ارد گرد جو غریب لوگ جمع ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، اور تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہاری آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں ان کو اللہ کوئی خیر دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، انی اذا لمن الظالمین، مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے صاف طور پر یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور اسی 12ویں پارے کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے دیکھ ڈوب گیا ہے، ابھرا نہیں ابھی، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، اور تو حاکموں کا حاکم ہے۔ جواب، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، حضرت نوح یہ فرما رہے کہ میرے اہل میں سے، اور جواب یہ آ رہا ہے کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ غیب کا علم ہوتا تو کیوں کہتے کہ وہ میرے اہل میں سے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما رہے کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کا سوال تجھ سے کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل۔ اور جہاں یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے، واقعے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، نوحیہا الیک، ہم اس غیب کی خبر کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم اور اس واقعے کا علم نہیں تھا، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا اور نہ تو آپ کی قوم کو۔ بتائیے کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ پہلے ٹکڑے کے اندر کہا گیا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جس کی وہی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مزید وضاحت کر دی گئی کہ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تو اس کا علم، اس واقعے کا علم آپ کو تھا، انت آپ کو بھی نہیں تھا، ولا قومک، نہ تو آپ کی قوم کو۔ یہ چوتھی دلیل ہوئی کہ رسولوں کو علم غیب نہیں ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کے زبانی کہلوا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک معزز پیغمبر ہیں، متفق علیہ پیغمبر، یہودی بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ وہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ ان کا تذکرہ اسی 12ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ تذکرہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، اور تحقیق کے ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر یعنی فرشتے یہ ابراہیم کے پاس آئے،
اور کہا السلام علیکم. قال السلام، وعلیکم السلام. تشریف رکھیے، بیٹھی. مہمان خانے میں بٹھا دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی ہی دیر میں فرائی کیا ہوا بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کھائیے. اب وہ بیٹھے ہوئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. بھنا ہوا بچڑا لا کر کے سامنے رکھ دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کھائیے. مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اجنبیت محسوس کیا انہوں نے اور دل میں ڈرے کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں، میرا نمک کھانا نہیں چاہتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گھبراہٹ فرشتوں نے دیکھی تو قالو، تو کہا لا تخف، ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آپ کے بھتیجے لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ان کی بستی کو الٹ دیے جانے کا حکم دیا گیا ہے، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، یہ تو آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے. اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے. جائے کہ غیرے کو اللہ تبارک و تعالی علم غیب عطا کرے، اپنے خلیل کو غیب کا علم نہیں دیا ہے. نہیں تو اگر غیب کا علم ہوتا تو ایک بچڑا کیوں خراب کرتے؟ گئے اور بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے. انسان ہی سمجھا تبھی تو بچڑا لے کر کے آئے، اور انسان ہی سمجھا تبھی تو ڈرے کہ شاید میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے. کھلی ہوئی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان. انسان ہی سمجھا. اور ایک بات یہی معلوم ہے کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھاتے تھے. نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، چاہے وہ انسانی شکل میں ہی کیوں نہ آ جائے. دیکھو فرشتے نور سے بنے ہوئے، انسانی شکل میں، پھر بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور ہوتا تو پھر شکل بدل جانے کے بعد، انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب روایت پیش نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ صرف آیات پر اکتفا کروں گا میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، لہذا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں، آپ کا مادہ تخلیق نور نہیں. اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ایک بچڑا خراب کیوں کرتے اور دل میں ڈر کیوں محسوس کرتے. یہ فرشتے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر کے ان کے بھتیجے کے شہر، جس کو الٹ دیے جانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا، شہر صدوم میں جا کر پہنچے. شہر صدوم جانتے ہیں، یہ اب ڈیڈ سی کا حصہ بن چکا ہے. یہ بحر مردار کے کنارے ایک شہر کی شکل میں تھا، لیکن اب بستی کے الٹ دیے جانے کے بعد یہ بحر مردار کا حصہ بن چکا ہے. اور بحر مردار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. اس میں نہ تو مچھلیاں ہیں نہ کیڑے ہیں، اور پانی اتنا کثیف ہے، پانی کے اندر اتنی ڈینسٹی ہے، اتنی کثافت ہے کہ اگر آدمی اس پانی کے اندر گھس جائے تو ڈوبے گا نہیں، تیرتا رہتا. اگر تیرنا بھی نہ آتا ہو تب بھی تیرتا رہتا ہے. عجیب و غریب دریا ہے. کسی اور دریا کے اندر آپ اتریے اور آپ کو تیرنا نہ آتا ہو، آپ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے آپ. لیکن وہ سمندر ایسا ہے، پانی اتنا کثیف ہے، اس کا ڈینسٹی اتنی پانی کی ہے کہ آدمی کو اگر تیرنا نہ آتا ہو تب بھی تیرتا رہتا، ڈوبتا نہیں. یہ شہر پورا کا پورا عذاب الہی کے نزول کے بعد اسی ڈیڈ سی کا حصہ بن چکا ہے، بحر مردار کا، بحر میت کا. یہ فرشتے اسی شہر میں آئے. اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے جب وہاں پہنچے تو انسانی شکل میں پہنچے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے. اور یہ پوری کی پوری قوم امرت پرست تھی. یہ اپنی خواہشات عورتوں سے نہ پورا کر کے مردوں سے پورا کرتے تھے. اب یہ خوبصورت شکل والے کچھ لونڈے نظر آئے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ بِالْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ
ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید. یہ پورا کا پورا تذکرہ ان الفاظ میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ جب یہ فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت چھوکروں کی شکل میں شہر صدوم میں پہنچے تو پوری قوم ان کے پیچھے دوڑ پڑی. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اس سے پہلے وہ اسی قسم کی برائی میں مشغول تھے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پوری کی پوری قوم میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئی ہے. کہا کہ ارے جاؤ تم لوگ خدا کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. الیس منکم رجل رشید ارے تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے. پوری قوم خراب ہو گئی ہے کیا ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے. دیکھو میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو. جانتے ہیں یہ بے بسی کی جو تصویر بتائی گئی ہے کہتے ہیں نہیں مختار کل ہوتا ہے نبی. مختار کل اگر ہے یہاں تو کہتے ہیں کہ دائنے طرف سلام پھیرا تو سب کے سب ولی ہو گئے اور بائیں طرف جب سلام پھیرا تو بائیں طرف جتنے تھے سب ولی ہو گئے. یہاں ایک پیغمبر کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے کہ کیا تم میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے. الیس منکم رجل وہاں بھی کیوں سلام نہیں ہو گئے صحیح راستے پر آ جائیں. دیکھو بیویوں کے پاس جاؤ اپنے اللہ سے ڈرو فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی. دیکھو یہ میرے مہمان ہیں میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. اور الیس منکم رجل رشید ارے تم میں کوئی ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے. تو بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے غیرتی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ کہنے لگے لوط تجھے تو معلوم یہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تو جانتا ہی ہم کیا چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو تجھے معلوم ہی ہے. حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے کاش قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ کاش کی تم سے لڑنے کی میرے پاس طاقت ہوتی. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً تم سے لڑنے کی تم سے نمٹنے کی میرے پاس طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید یا میں کوئی مضبوط آسرا رکھتا میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے تو تم اس طرح حرکت نہیں کر سکتے. یہ رسول کی بے بسی ظاہر کی جا رہی ہے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول مختار کل ہوتا ہے جس کو چاہے دے جس سے چاہے لے. دائیں طرف سلام پھیرے تو سب ولی ہو جائے بائیں طرف سلام پھیرے تو سب ولی ہو جائے. یہ سب کہنے کی باتیں ڈھکوسلا ہے سب. قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسول اتنا بے بس ہوتا ہے اور ایک رسول کی بے بسی اس کی قوم کے سامنے بالکل واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پریشانی یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں جو چھوکروں کی شکل میں ہیں. ایک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا یا لوط انا رسل ربک اے لوط ہم انسان نہیں ہیں ہم چھوکرے نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک ہماری طرف پہنچنا یہ تو بہت دور کی بات ہے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. لن یصلوا تیرے اوپر ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں لن یصلوا الیک تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. فرشتے نے کہا تھا ہم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ قابل غور بات ہے. قرآن حکیم ضمیر بھی لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے. ہم موجود ہیں ہماری طرف آنا یہ تو بہت دور کی بات ہے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹچ کر کے تو دیکھیں یہی قیامت برپا کیے دیتے ہیں. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر فرشتے ہیں. فآسر بأہلک بقطع من اللیل رات ہی رات آپ اپنے اہل کو لے کر کے جو ایمان لے آئے ہیں ایمان والے ہیں یہاں سے لے کر نکل جائیے اس لیے کہ یہ بستی مورد عذاب بننے والی ہے. اور اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا وہ صبح کا ہے. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب صبح تو بالکل قریب ہے اب جلدی سے نکل جائیے صبح قریب ہے نکل جائیے آپ. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ ادھر سلام بحر مردار کا حصہ بنا دیا ہم نے اس بستی. ہمیں استدلال یہ کرنا ہے کہ اگر لوط علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی اپنے قوم کے سامنے اتنی دہائی دینے کی کیا ضرورت تھی اتنی ریکویسٹ اور اتنی درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. انسان ہی سمجھا تبھی تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. ایک معزز پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے بکریوں والوں کے درمیان. کچھ بکریاں تھیں
وہ ایک کھیتی والے کے کھیت میں پڑ گئی اور پورا کھیت صاف کر گئی. مقدمہ آیا, حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے یہ بکریوں والے اپنی پوری بکریوں سے دے دیں. اللہ کے پیغمبر باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے کام سے, بکریوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ کھیتی والوں کو دے دی جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر داؤد علیہ السلام کو غیب کا علم تھا تو یہ غلط فیصلہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر جان بوجھ کر انہوں نے غلط فیصلہ دیا تو کیا شان نبوت کی تنقیص نہیں ہوتی ہے؟ کتنا بڑا الزام آتا ہے نبوت کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. اور انہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر فرمایا کہ وہ 99 اور 1 کا جھگڑا تھا. ایک بھائی کے پاس 99 دمبیاں تھی اور ایک کے پاس 1 تھی. اب وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ ایک بکری بھی میری بکریوں میں شامل کر دے. وہ بیچارہ غریب تھا, بولنے میں طرف زبان بھی نہیں تھا. تو یہ دونوں پائی باپ کی طرف سے دیوار پھاٹ کر کے اندر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, ففزع منہم, ان سے ڈر گئے کہ شاید یہ قتل کی طرف سے میرے پاس آئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈرنا اس کا سبب کیا تھا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے نہیں ہے بلکہ کوئی مقدمہ لے کر کے آئے. تو نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم تھا, نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو غیب کا علم تھا, نہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا, اور نہ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو تھا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, نہ حضرت لوط علیہ السلام کو, کسی کو غیب کا علم نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے بارے میں فرمایا گیا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹے کے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں. سازش کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں ہوا. اگر سازش کا علم ہو جاتا کہ میرے بچے کو جنگل میں گھمانے کے لیے اور کھیل کود کے لیے نہیں لے جا رہے بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں, اندھے کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے لے جا رہے ہیں, تو کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ان کے ساتھ نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں نے جو مشورہ کیا تھا, جو سازش کی تھی, اس سازش کا علم حضرت یعقوب کو نہیں ہو سکا. اگر سازش کا علم ہو گیا ہوتا تو کبھی بھی اپنے لخت جگر کو ان دشمن بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجتے. اور جب یہ بھائی ان کو اندھے کنویں میں ڈال کر کے شام کے وقت روتے ہوئے واپس آتے ہیں, وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شام کے وقت روتے ہوئے یبکون, مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے, اور کہا کہ ابا ہم لوگ دوڑنے کے لیے چلے گئے اور اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وترکنا یوسف عند متاعنا, اپنے متاع اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا اور بھیڑیا آ کر کے کھا گیا. بھیڑیا آ کر کے کھا گیا. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً دوڑے دوڑے جاتے اور جس کنویں کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا کنویں سے نکال لیتے. تھوڑے ہی دور کی تو بات تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. برسوں روتے رہے, اور قرآن حکیم کہتا وہ بیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. بیٹے کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. اگر غیب کا علم ہوتا تو رو رو کر کے آنکھیں برباد کرنے کا سبب کیا تھا, ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس میں ایک بڑی اچھی بات یاد آئی سورہ نمل کی. اللہ فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَائِثَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کی جانچ کی, پرندوں کی جانچ کی, اور یہ دیکھا کہ ہدہد کہیں دکھائی نہیں دے رہا. کہا ام کان من الغائبین, غیر حاضر ہے وہ, پوچھ کر تو نہیں گیا کدھر گیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, بہت سخت عذاب دوں گا, بہت سخت سزا دوں گا اسے. او لَأَذْبَحَنَّهُ, یہ ذبح کر ڈالوں گا. یہ بغیر پوچھے وہ گیا کیسے؟ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر گیا ہے. اتنے میں ہدہد اڑتا اڑتا آ کر کے پہنچا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد وہاں آ پہنچا اور کہا انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین, مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں. احطت بما لم تحط به, جس بات کا علم مجھے ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. اور جانتے ہیں میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. بولو
अव्वलन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं हो सका कि हुदूद गया कहां। हुदूद ये बता रहे कि मैं शहर सबा से आ रहा हूं, और फिर हुदूद का ये कहना कि जिस बात का इल्म मुझे तुम्हें नहीं है। बताइए, साफ साफ ये परिंदा कह रहा है कि आपको इल्म गैब नहीं है। शैतान का भी अकीदा कि नबियों को इल्म गैब नहीं होता। एक परिंदा हतीर, उसे भी मालूम है कि नबी को इल्म गैब नहीं होता। अगर उसे मालूम होता कि नबी आलमुल गैब होता है तो कभी हुदूद ये कहने की जुर्रत नहीं करता इन्नी अहत्तु भी मालूम तो भी, जिस बात का इल्म मुझे है उसका आपको नहीं है। गोया कि परिंदे का भी अकीदा यह है कि मेरा ख्याल यह है कि इंसान बुलाने से बेहतर यह था कि हुदूद तलाश करके लाया जाता और स्टेज के ऊपर बिठा दिया जाता, पूरी तकरीर हो जाती। किसी मुकर्रिर को बुलाने की जरूरत नहीं थी। खुदा की कसम, स्टेज के ऊपर सिर्फ हुदूद पकड़ करके लाकर रख दिया जाता, पूरी तकरीर खत्म थी। पूरी तकरीर खत्म थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी परिंदे का तज़किरा कुरान हकीम में फरमाया और इसी परिंदे ने कहा है इन्नी अहत्तु बिमालम तुहिब्बी वजीद का मिन सबई बिन नबती। हुदूद ला करके बिठा दिया जाता, तकरीर खत्म थी। इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी गैब का इल्म नहीं था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आइए। 7वां पारा आप खोलिए, सूरह अल नाम। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को खिताब करके कहता है आप कहो, मैं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कहो। क्या कहना है? कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अफला ततफक्करून। ये सूरह नाम क्या है? हमारे हबीब आप कह दीजिए, अलल ऐलान फरमा दीजिए कि मेरे पास गैब के खजाने नहीं हैं, मैं मुख्तार कुल नहीं हूं, जिसे चाहे दूं जिससे चाहे ले लूं, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। वला आलमुल गैब, न तो मैं गैब का इल्म जानता हूं। वही जुमला है जो जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से निकलवाया था। कहा जा रहा है कि हमारे हबीब आप हजरत नूह का जुमला रिपीट फरमा दीजिए, और वही जुमला आप रिपीट फरमा रहे। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, मैं नहीं कहता कि मैं गैब का इल्म जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं। मैं उसी चीज की इत्तिबा करता हूं जो मेरे ऊपर वही की जाती है। बात खत्म हो गई। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, जो बता दिया जाता है तो मैं बता देता हूं, मैं गैब का इल्म नहीं जानता। मैं जो कुछ बताता हूं वो वही होती है। बात कितनी क्लियर है, कितनी साफ है, कितनी वाज़ेह है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं उसी चीज की इत्तिबा करता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है। मैं जो भी बातें तुम्हारे सामने रखता हूं वो सब वही होती है, अपनी तरफ से मैं कुछ बयान नहीं करता। मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया ने पूरा मसला क्लियर करके रख दिया। दूसरी आयत में मुलाहिज़ा करें, ये 9वें पारी की आयत है सूरह आराफ की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह। ये आयत बिल्कुल अपने महमल में साफ है। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनिय अस्सूउ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। ऐ हमारे हबीब आप कह दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए, ला अमलिकु लिनफ्सी, अपनी जात के लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं। अब बताइए कि नबी जब अपनी जात के लिए नफा और नुकसान का मालिक नहीं होता तो कोई वली दूसरों के नफा और नुकसान का मालिक कैसे हो सकता है? नबी अपनी जात के लिए नफा और नुकसान का मालिक, ले नफ्सी का लफ्ज है, ये नहीं कि किसी और के लिए नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, अपने लिए हूं। ये कह दिया गया कि आप ये कह दीजिए मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई वली किसी दूसरे के नफा और नुकसान का इख्तियार रखता है, मालिक है? तो आप कह दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब का इल्म जानता तो लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत सा खैर जमा कर लेता। और आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें चाही लेकिन आपको मिली नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाहा था कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना इख्तिलाफ हुआ। बहुत सारी चीजें चाहिए आपने, लेकिन आपकी वो चाहत पूरी नहीं की गई। तो लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब का इल्म जानता तो बहुत सा खैर जमा कर लेता। और वमा मस्सनी अस्सू, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और आपको नुकसान पहुंचा। मैदाने उहुद के अंदर आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपके सर में जख्म आया, आप ताइफ गए, वहां आपको लहू लहान किया गया। इसी तरीके से बेशुमार तकलीफें आपके ऊपर आई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको गैब का इल्म होता तो आप बहुत सारे खैर जमा कर लेते और आपको तकलीफ नहीं पहुंचती। आपको तकलीफ पहुंची, लिहाजा आपको गैब का इल्म नहीं। यह आयत अपने महमल में बिल्कुल साफ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا یہ جو جملہ ہے وہ منطق کی اصطلاح میں قیاس استثنائی ہے, اور قیاس استثنائی کا جو نتیجہ ہوتا ہے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا, مجھے نقصان نہیں پہنچتا, مگر آپ کو نقصان پہنچا, لہذا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. صاف صاف بات ہے, قیاس استثنائی کا نتیجہ قطعی. ایک بات اور بتاؤں کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے, جانتے ہیں وہ کس سیاق میں نازل ہوئی ہے؟ آپ اس سے پہلے جتنی بھی آیات ہیں آپ پڑھ ڈالیے, آپ کو ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہی تو آیت میں نے پڑھی ہے. اور اسی آیت کے بعد ایک آیت اور ہے جس پر رکوع ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بہت ساری آیات ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ 12 باغات کس نے بنائے, آسمان سے پانی کس نے نازل کیا, وغیرہ وغیرہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یہ بات. پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا, اور اسی طریقے سے 2 دریاؤں کے درمیان اسے آڑ کس نے رکھی. اسی طریقے سے روشنی کس نے بنائی, تاریکی کس نے بنائی. روشنی اور تاریکی کے اندر ہدایت کون دیتا ہے تمہیں؟ الہ مع اللہ, الہ مع اللہ, الہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ ہر بات کہنے کے بعد الہ مع اللہ کہا جا رہا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اب جہاں یہ ساری باتیں ختم ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد یہ کہا جانا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو آسمان اور زمینوں میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں. کیا اس کا یہی مطلب نہیں کہ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں؟ نہیں سمجھے؟ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا اس کو الہ مان رہا ہے. اب کوئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ثابت کر رہا ہے, الہ ثابت کر رہا ہے وہ. اس لیے کہ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہے. اگر کسی کے اندر علم غیب ثابت کیا جائے تو الوہیت مستلزم ہے, اس کو الوہیت بھی ثابت ہو جائے گی. اس کا مطلب جو عالم الغیب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے. لہذا اگر رسول کو عالم الغیب مانا گیا تو رسول کو الہ ماننے کی مرادی ہوئی بات, اس لیے کہ علم غیب اور الوہیت دونوں لازم و ملزوم ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بڑی عجیب و غریب ہے, کہ اگر کسی کو آپ عالم الغیب مانتے ہیں تو حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کو کنویں میں ڈالا گیا, کس طرح مصر کے بازار میں بکے, کس طریقے سے وہ فوڈ منسٹر بنے, اور کس طرح ان کے بھائی قحط کے زمانے میں ان کے پاس پہنچے. کیا کیا واقعہ ہوا, کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو روکا, اور بعد میں کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو بلایا اور تخت پر بٹھایا, سارے کے سارے سجدے میں گر گئے, اور پھر ان کی دعا نقل کی گئی ہے. یہ واقعہ جہاں ختم ہوتا ہے آپ دیکھیے وہاں ایک آیت ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے, اس لیے کہ آپ امی ہیں. نہ تو آپ نے واقعہ کسی سے سنا, نہ آپ نے واقعہ کسی کتاب میں پڑھا. یہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. آپ وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم الغیب کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کسی میں علم غیب ثابت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو حاضر و ناظر بھی ماننا ہے, حاضر و ناظر بھی ثابت کر رہا ہے. کتنی بڑی بڑی خرابیاں لازم آ رہی ہیں. اگر کسی کو عالم الغیب مانا جائے تو الہ ماننا پڑے گا, کسی کو اگر عالم الغیب مانا جائے تو اسے حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا. تو سیدھے سادھے ایسا کہہ دو نا کہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی, بس جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہی حاضر و ناظر ہے, وہی الہ ہے, وہی بناتے ہیں, وہی بگاڑتے ہیں, وہی عرش پر متمکن ہے. ڈائریکٹ بول دو نا سر, جھگڑا ختم ہو جائے. یہ لاگ لپیٹ کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ڈائریکٹ بول دو کہ عرش پر مستوی اللہ نہیں ہے بلکہ محمد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بات کو گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بول دو کہ عرش پر مستوی محمد ہے, نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. گھماتے پھراتے کی وہ بات کو. ایک آیت مل گئی ہے بیچاروں کو, اسی آیت کو گھما رہے ہیں. اور ایک بات عرض کروں کہ آیات جو ہیں